ویلکم بیک. آپ تمام کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں احساس ٹیلیتھون میں کہ دنیا اس وقت جن مصائب سے گزر رہی ہے، اس وقت بالخصوص امت مسلمہ ترکیہ اور ملک شام، کہ ملک شام جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ترکی، جس کے حوالے سے میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن بھی وہ جگہ، اور ساتھ ساتھ اگر ہم قونیہ کی طرف بڑھیں تو مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مدفن وہ جگہ، کہ اتنی بابرکت جگہ، لیکن وہاں پر زلزلوں کی شدت کا ہونا، اور اس سے برسر پیکار اس وقت ترکی کے ان تمام افراد کہ جن کو ضرورت ہے ہم تمام کی، کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت ہمیں ضرورت تھی سن 2005 میں رمضان، وہ رمضان کی جب زمین تھر تھرائی اور خطہ کشمیر اور آپ کا خیبر پختونخوا وہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، اسی انداز سے اس وقت انہیں آپ کی ضرورت ہے کہ جب وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کی دادرسی کی، آپ کی مدد کی، تو آج انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ، آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی. تو آئیں اپنے اندر اس احساس کو جگائیں کہ جس احساس کو جگانے کا ہمیں ہمارے مذہب نے بھی حکم دیا ہے، اور انسانی ایک جبلت بھی یہی ہے کہ انسان جب کسی کو غم کی کیفیت میں دیکھتا ہے تو انسان کے اندر سے ایک پکار آتی ہے، آواز آتی ہے کہ میں اس گرتے ہوئے کا ہاتھ تھام لوں، میں اس بھوکے کی طرف اپنے منہ کا ایک لقمہ اس کی طرف بڑھا دوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. آئیں آسانیاں بانٹنے کا جو یہ سلسلہ احساس ٹیلیتھون کے ذریعے سے ہم نے شروع کیا ہے، اس کا حصہ بن جائیں. اور زیادہ نہیں، 100 پاؤنڈ، $100 کی شکل میں آپ ان کو وہ بنیادی ضروری اشیاء مہیا کر سکتے ہیں کہ جس سے یہ اپنی خوراک حاصل کر سکتے ہیں. اور اس وقت -5، -6، -7 کے قریب اس وقت جو منفی درجہ حرارت ہے، اس درجہ حرارت میں انہیں حرارت بخشنے کے لیے ان کمبل اور اس کے ساتھ ساتھ ان گرم گدوں اور دیگر چیزوں کی جو ضرورت ہے وہ اشیاء فراہم کر رہے ہیں. ہمارے وہ والنٹیئرز، ہماری وہ پوری ٹیم اس وقت ترکی کے اندر موجود ہے، ملک شام کے اندر موجود ہے، جو ان کی دادرسی کے لیے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو آپ کی جانب سے وہ تمام کچھ عطیہ کیا جائے کہ جس کی مدد سے تقریباً 3 سے 4 لاکھ ڈالرز، یہ پاؤنڈز اس وقت کم و بیش ہمیں ضرورت ہے، اور اسی تمام چیزوں کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. ناظرین کرام، جو وقت اور حالات بنے ہوئے ہیں، میں مفتیان کرام کی طرف ایک سوال لے کر بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم بالعموم دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک عمومی روایت یہ ہے کہ زکوٰۃ اس کو رمضان المبارک سے ہم باقاعدہ لے کر چلتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یکم رمضان کو باقاعدہ ایک نصاب ہوگا اور اس نصاب کے تحت زکوٰۃ نکالی جائے گی. تو کیا اس وقت، جس وقت امت مسلمہ اس ضرورت کو محسوس کر رہی ہے کہ انہیں ضرورت ہے، تو کیا رمضان کا انتظار کیا جائے یا فی الفور ان کی طرف یہ زکوٰۃ لے کر آگے بڑھا جائے؟ میں مفتی سعید صاحب کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گا، اور پھر یہی سوال میں مفتی سعد صاحب کی جانب لے کر آؤں گا. مفتی صاحب، زکوٰۃ کے حوالے سے حکم تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں اور اس کو پورے سال میں کبھی بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اس وقت تو ایک مشکل گھڑی ہے، تو فی الفور زکوٰۃ ان تک اپلیکیبل ہوگی اور ان کو دی جا سکتی ہے. یہ بالکل، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ابھی بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ زکوٰۃ کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی آپ کا سال مکمل ہوگا تو اس وقت زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جائے گی. یعنی اگر کسی کے پاس مال آیا، وہ شعبان میں آیا، تو اب وہ رمضان کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ 1 سال کے بعد جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو اس وقت اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور جب بھی کوئی فریضہ اس پر فرض ہو جائے تو اس کی فوری ادائیگی یہ لازم ہوتی ہے. اور اس کو جو ہمارے ہاں انتظار کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کا آغاز ہو تو پھر ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے. آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، میں آسان لفظوں میں اگر دوں، کہ اگر ایک شخص جس وقت وہ بھوکا بیٹھا ہے،
اگر ہم اس کو اس وقت ایک پلیٹ بھی اگر ہم کھانا فراہم کر دیں تو اس کی خوشی اور کیا عالم کیا ہوگا، اس کی کیفیات، اس کی مسرت کیسے ہوں گی۔ اور ایک شخص جو ابھی کھانا کھا کر بیٹھا ہوا ہے اور ہم اسے اگر ہم کھانا پیش کریں تو اس کی وہ طلب اس وقت نہیں ہے، یعنی جس وقت انسان کی جو طلب ہے، جو اس کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے وقت وہ چیز مہیا کرنا یہ سب سے بڑا صدقہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جو پیاسا ہے آپ اس کو اس وقت پانی پلائیں جس وقت اس کی پیاس شدت کے ساتھ ہے، تو اس وقت اجر و ثواب زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ جو شخص پانی پی کر سیر ہو چکا ہے آپ اس کے پاس پانی لائیں۔ تو یہ ایک اسلامی اصول بھی ہے کہ جس وقت ضرورت ہو اس وقت مستحق تک وہ چیز پہنچائی جائے۔ تو بالکل زکوٰۃ جن پر ایک سال مکمل ہو چکا ہے وہ اس کی ادائیگی ابھی فوراً کریں، اور اگر جن پر بالفرض اگر سال مکمل نہیں ہوا تو اسلامی طریقہ کار ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم سال مکمل ہونے سے پہلے اگر ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا چاہیں، یعنی سال مکمل ہونے سے پہلے، تو بالکل ہم یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ابھی چونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ملک شام میں جب بھی بات ہوتی ہے یا ترکی کی بات ہوتی ہے تو میزبان رسول کا نام ضرور آتا ہے۔ تو اگر ہم اس نسبت سے بھی دیکھیں، ابھی آپ نے پچھلا جو سوال بھی کیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے، آفات، کیا یہ صرف عذابات ہی کی صورت ہوتے ہیں کہ جن پر آیا تو اب ہم انہیں برا بھلا کہہ دیں کہ ہاں ان کے تو اعمال ہی ایسے تھے، ان پر یہ آزمائش آ گئی، ان پر یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ نیک بندوں پر بھی آتی ہے، اور نیک بندوں پر آزمائش کا آنا یہ ان کے درجات کو اور بلند کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو میزبان رسول کہا جاتا ہے، گویا انہیں چنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جب اب یہ تھا کہ کس کے گھر پر ٹھہریں گے، کس کے گھر پر قیام فرمائیں گے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری یہ اونٹنی، یہ جو سواری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمور کردہ ہے، یعنی یہ جس کے دروازے پر رکے گی میرا قیام وہیں پر ہوگا، یعنی جس دروازے پر رکے گی اللہ رب العزت نے اس کو میزبانی کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا جب ہر ایک تڑپ رہا تھا، اس کی یہ طلب تھی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے در پر تشریف لائیں، ہمارے گھر پر تشریف لائیں، تو اس وقت وہ سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر جا کر وہاں پر رکی، ٹھہری، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ اور یہ سعادت ان کو اس وجہ سے بھی ملی، اگر ہم ان کے انداز کو دیکھتے ہیں، کہ جس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قیام فرمایا، تو اس وقت آپ کا گھر جو ہے وہ 2 منزلہ تھا، یعنی اوپر اور نیچے کا حصہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے نیچے تشریف فرما ہوئے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوپر والے حصے میں تھے۔ اب یہ دیکھیے ادب، جو انہیں یہ مقام ملا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ادب کی وجہ سے، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جتنا وقت نیچے تشریف فرما رہے رات میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر والی منزل میں بالکل چمٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے رہے اور پوری رات اس طرح گزاری۔ اور جب صبح ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیچے تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ اگر میں قدم بڑھانے کے لیے اپنا ارادہ کرتا تو میرے دل میں یہ خیال آتا کہ ہو سکتا ہے اس مقام پر نیچے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ اور میرا قدم اسی مقام پر اوپر ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنا ادب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عطا فرمایا اور یہ مقام عطا فرمایا، تو پھر لوگوں نے بھی دیکھا کہ انہیں میزبانی کا بھی شرف حاصل ہوا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جن پر اگر آزمائش آئی وہ کوئی بہت ہی گناہ گار بندے تھے کہ ان پر عذاب آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرمانا چاہتا ہے، تو ان کو آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور اس آزمائش کے بدلے جو تکلیف اسے پہنچتی ہے اس کے ذریعے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں جو کانٹا چبھتا ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور بندے پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اس پر مشکلات آتی رہتی ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس حال میں کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوگا۔ تو یہ آزمائشیں بندوں کے گناہوں کے مٹانے کا بھی سبب ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا
بنیادی طور پر میں اگر ایک مثال لوں، 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 میں آنے والا سیلاب ہو، یا پھر اس کے بعد دوبارہ 2015 میں جو 26 اکتوبر کو ایک اور مرتبہ زمین تھر تھرائی اور خیبر پختونخوا متاثر ہوا، زلزلہ آیا، اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں 2022 میں آنے والا جو سیلاب ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں متحد کرتی، مجتمع کرتی اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتی نظر آتی ہے۔ تو کیا مفتی صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو معاملات اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ شاید ہم دور ہو گئے ہوتے ہیں اور دلوں میں شاید وہ قرب نہیں ہوتا، اس قرب کی بھی کیفیت حاصل کرنے کا باعث بن جاتی ہیں یہ چیزیں کہ آپ کے دل میں ایک احساس جاگے اور احساس جاگ کر آپ فوراً دوڑے چلے جائیں، چاہے پاکستان سے جا رہے ہیں، چاہے دنیا کے کسی خطے سے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت بیش بہا افراد ایسے ہیں کہ جو بنا کسی لالچ کے، کسی وجہ کے پہنچے ہوئے ہیں ترکی میں، اور ترکی میں پہنچ کر اپنے انہی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پیش ہیں، جس طرح سے ہمارے احساس کے پلیٹ فارم سے بھی دوست احباب وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ اس وقت امت کو بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل، جب بھی اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور خاص کر یہ زلزلے کی جو کیفیت ہوتی ہے، ارتھکویک جس کو کہتے ہیں، تو یہ بہت ٹائم تک ایک انسان کے ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمحے میں سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر انسان ابھی آرام کے لیے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس نے اتنے پلانز رکھے ہوتے ہیں فیوچر، اور ایک سیکنڈ کے اندر تمام چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے ذہن پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ چھوڑتی ہیں، اور پھر تمام دیکھنے والے بھی سوچتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اور پھر ایک اور کیفیت دل کے اندر آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ان تمام آفات سے ہمیں بچانے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی، وہی اللہ رب العزت ہے جو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور ایک اور کیفیت جو ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان آج تو سائنس کے اور مختلف ٹیکنالوجی کے علم کو حاصل کر کے، اور تو مختلف امور حاصل کر کے، اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میں نے یہ گھر بنایا، آج میری ان چیزوں پہ قدرت آ گئی، میں نے آج یہ کر لیا، میں نے آج وہ کر دیا۔ لیکن انسان عاجز ہے، ودن سیکنڈز ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ہم اپنے لیے اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہوئے پلانز بناتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا چاہنا ایک انسان کا چاہنا ہے۔ اللہ کا چاہنا ہمیشہ انسان کی چاہت پر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سب سے بہترین پلانر ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کو چاہ لیتے ہیں تو پھر انسان اس کے آگے عاجز ہے۔ تو ایک انسان کی عاجزی بھی اس میں دکھتی ہے، اور پھر جب اس طرح کے آفات ہوتے ہیں اور اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں تو تمام لوگ جڑ جاتے ہیں۔ جڑتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ہیومن مورلز ہے، ہیومینٹی ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کو دیکھیں، کسی بھی ایک انسان کو دیکھیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کسی غریب کو یا کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ یہ ہیومن مورلز ہیں، ہر بندہ اس چیز کو مانتا ہے کہ غریب کو کھانا کھلایا جائے، بیمار کی دادرسی کی جائے، اور ایک جو لاچار آدمی ہے اس کی مدد کی جائے۔ لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام اس چیز میں سب سے پیش نظر آتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے ہماری جب خوشی ہوتی ہے نا، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، وہ تو تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کی مدد نہ کریں۔ جیسے عید الفطر ہے، جب تک آپ صدقۃ الفطر نہ دیں تو آپ کی عید مکمل ہی نہیں ہوتی۔ عید الاضحیٰ میں آپ کا وہ گوشت آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہوتا جب تک اس گوشت کو آپ غریبوں تک پہنچا نہ دیں۔ تو ہماری خوشی ہو، ہمارا غم ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، وہ ہمیشہ تب پائے تکمیل تک پہنچتا ہے جب ہم کسی کی مدد کریں اور کسی کی نصرت کریں۔ میں اس میں ایک چیز اگر ایڈ کر دوں، آپ کی اجازت ہو۔ آپ نے پچھلا ایک سوال کیا زکوٰۃ کے حساب سے، یہ ایک بہت بڑا امر ہے ہمارے ہاں۔ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ایک تو ہوتا ہی شرعی کام، شریعت یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر ایک روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ روحانی معاملات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رسول اللہ اور صحابہ، اگر بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن پر کبھی فرض ہی نہیں ہوا، وہ اپنے پاس اتنا مال رکھتے ہی نہیں تھے کہ صاحب زکوٰۃ اور صاحب نصاب کو پہنچے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو بھی ایکسٹرا مال ہوتا تھا نا، وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ یہ شرعی معاملہ نہیں ہے، یہ روحانی معاملہ ہے۔ اپنے سامنے اہل بیت کے واقعات مشہور ہیں، اپنے سامنے کھانا پڑا ہے، خود بھوک لگی ہے، خود کھا رہے ہیں، کوئی مانگنے والا سائل آ جاتا ہے، اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ موقع اب زکوٰۃ تو نہیں ہے، صدقہ بھی ہے، بھائی کی مدد بھی ہے۔ تو ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک نظام، جیسے ابھی ہمارے یہاں ایک ہے کہ آپ کسی کو ادھار دو، اگر وہ لینے آئے تو مہلت بڑھا دو، اگر آپ دیکھو کہ سچی میں مجبور ہے تو اس کو معاف کر دو۔
تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہمیں اس چیز کی طرف عمل کی جب آپ کسی کو مجبوری میں دیکھیں، جیسے ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا بھائی ہے وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا اور میرے اوپر اس کی تمام ذمہ داریاں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم کہ شاید اللہ اس کی وجہ سے تیری مدد کرتا ہو، اللہ تجھے مال ہی اس وجہ سے دیتا ہو کہ تو اپنے بھائی کی، تو اپنے بھائیوں کے کام آنا جس وقت اس کی ضرورت ہو، اصل میں یہ اسلام ہے، اصل میں یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے۔ تو اگر آج میں ہمیشہ کل بھی بات کی، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اگر ہم نے یہ کھو دی تو قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا۔ بالکل، اور مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت اس حوالے سے بیان کیا کہ کتنا خوبصورت اسلام نے ایک خاکہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے ایک پوری ترتیب دے دی ہے کہ کس وقت کس طرح سے، اور اس چیز کا ضرور یہ یاد رکھیے کہ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کہ رب العالمین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ تمام کے لیے رحمت ہیں، اور جب کھانا کھلانے کی بات آئے یا پانی پلانے کی بات آئے تو کہیں پہ یہ نہیں آیا کہ جی صرف مسلمان کو کھانا کھلائیں یا مسلمان کو پانی پلائیں، ان تمام کے لیے ہے کہ وہ کوئی بھی ہے، کسی مذہب سے ہے، کسی مسلک سے ہے، کسی مکتب سے ہے، کسی بھی حوالے سے ہے، اجر وہی ہے۔ تو اجر و ثواب سے بھی عاری ہو کر ہمیں آگے بڑھنے کی اس وقت ضرورت ہے، اور کیونکہ جس طرح سے میں نے آغاز میں کہا، مجھے مجید فکری صاحب کا وہ ربائی یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یہ نہیں فکر کہ آزار و ستم کتنے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ارباب کرم کتنے ہیں، اور آفتیں ٹوٹ پڑیں ہم پہ بیک وقت تمام، تاکہ معلوم تو ہو جائے کہ ہم کتنے ہیں۔ تو جب تک آپ تمام ملیں گے نہیں، جڑیں گے نہیں، اور اس احساس کے ساتھ احساس رکھتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ آپ آگے بڑھ کر نہیں آئیں گے، تب تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم سب لوگ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت داد رسی کی ضرورت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ٹیلی فون لائنز بھی نمبرز آ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے، اس کے توسط سے آپ 100 پاؤنڈ اگر آپ اس وقت موجود ہیں ایمرجنسی کٹ کے حوالے سے برطانیہ کے اندر، اور ان کے لیے آپ 100 پاؤنڈ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو 100 پاؤنڈ ان کے لیے دیجئے، اس نیت سے دیجئے کہ ان کو فی الفور جو ضرورت ہے وہ فی الفور انہیں فراہم کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو جس طرح سے آغاز میں ایک فہرست بتائی تھی کہ انہیں بلینکٹس کی ضرورت ہے، انہیں میٹریسز کی ضرورت ہے، انہیں ایمرجنسی کٹ کے اندر ان کھانے کی اشیاؤں کی ضرورت ہے کہ جن کو فی الفور ان کو پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ انہیں میڈیکل ایڈ کی مد میں 150 پاؤنڈ اگر آپ برطانیہ میں موجود ہیں، اور اگر آپ برطانیہ سے باہر موجود ہیں تو $200 آپ صدقہ کر سکتے ہیں، جس سے ان کی وہ طبی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو طبی ضروریات اس وقت کہیں پہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی حوالے سے کوئی زخم اسے آیا ہوا ہے، اور اس چیز کو وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ اس وقت ہماری ٹیلی ویژن اسکرینز پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری وہ پوری ٹیم اس وقت وہاں پر موجود ہے، اسی مقام پر موجود ہے کہ جہاں پر اس وقت زلزلے سے متاثرہ افراد اور ان متاثرہ افراد کے لیے قائم کیے گئے کیمپس اور دیگر مقامات پر، وہاں پر ان کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے ان اشیاء کو پہنچایا جا رہا ہے، اور بہت خوبصورت انداز سے، بہترین انداز سے ایک نظم نظر آتا ہے، ایک محبت نظر آتی ہے، ایک خلوص نظر آتا ہے۔ جس خلوص اور جس محبت سے آپ عطا کر رہے ہیں، اسی محبت اور خلوص سے وہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ اپنی اولاد کا صدقہ سمجھ کے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اس کار خیر کے اندر شامل کرنے کا موقع دیا ہے، تو آپ یہ سوچ کر کہ آج اگر میری بیٹی میرے ساتھ زندہ و سلامت موجود ہے تو میں اس کا صدقہ ادا کرتے ہوئے کسی بیٹی کے سر پر ایک چادر کا سایہ کر دوں، میں کسی بچی کو ایک جیکٹ عطیہ کر دوں، میں کسی کو ایک بلینکٹ پہنچا دوں، میں کسی کو خوراک عطا کر دوں، کہ اگر اس تک پہنچ جائے تو یہ بہترین اجر اور بہترین صدقہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کل کو شاید اللہ نہ کرے لیکن اس مشکل میں مجھے بھی ڈال سکتا ہے، آپ کو بھی ڈال سکتا ہے۔ تو اسی جذبے اور اسی احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان تمام کی طرف بڑھنا ہے، اور ہمارے فون نمبرز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ 100 پاؤنڈ اگر آپ برطانیہ میں موجود ہیں، اور $100 اگر آپ امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں، تو آپ کی جانب سے عطیہ کیا گیا یہ تمام ایک گفٹ ہیمپر کی شکل میں ان تک پہنچ جائے گا
کہ یہ تحفہ ہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے، تو محبتوں کا بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت ان سے جڑنے کا وقت ہے۔ مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالخصوص ملک شام کے لیے کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اسی طرح یمن کے لیے کہ جو اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو جب ہم برکت کی ایک مثال اور اس کے طور پر وہ کرتے ہیں، تو ایک انسان جو یہاں سے کچھ سامان وہاں بھیج رہا ہے، اس سرزمین پر پہنچ رہا ہے، تو برکت کو ایک عام انسان کے لیے ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی شکل میں برکت کا ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے، اس کانسیپٹ کو کس طرح سے، اور وہ انسان اپنی دی گئی ایک تحفہ یا ایک چیز ہے، اس کو کس طرح سے وہ برکت کے معنوں میں لے، کہ اس کو تھوڑا سا سمجھایا جائے اور اس کو ترغیب دلائی جائے کہ وہ آئے اور اس سرزمین کے لیے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ بے شک جیسے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ہیں وطن عزیز کے حوالے سے اور ان جگہوں کے اعتبار سے، تو برکت کا عموماً معنی ہمارے یہاں جو لیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مال اور اسباب میں برکتیں ڈال دیں۔ اللہ، اب اللہ رب العزت کے مال میں اور اس کے اسباب میں برکتیں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر اس کو یہ لگے گا کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، بظاہر اس کو یہ چیزوں کا اندیشہ ہوگا کہ میں نے مال جمع کیا ہے اور میں اس کو دے رہا ہوں، اس سے میرے مال میں عقل بولے گی کہ 40 سے تم 20 دے رہے ہو، تمہارے 20 رہ گئے تمہیں کم۔ لیکن اللہ رب العزت کیونکہ تمام ضرورتیں جو 40 سے بھی نہیں پوری ہوتی تھی، اللہ اس کو 20 میں پوری کرے، یہ اللہ رب العزت اس مال میں برکت ڈال دے گا، اس مال کو پاکیزہ کر دے گا، اور اس کو اور اس کے خاندان والے اس سے اس طرح بینیفٹس حاصل کر لیں گے جو زیادہ سے زیادہ مال سے بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا ہمارے یہاں وہ ہم ایک چیز ہے نا جو ہم دوسروں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں نے خود ایک پرسنلی ایک مشاہدہ ہے، جب میں دوران طالب علمی یا مدرسے میں پڑھتے، جب ہم بہت زیادہ پیسے جمع کرنے کی طرف جاتے تھے نا، تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب آ جاتا تو ایک دم سارے پیسے جیب سے نکل جاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں وہ تھوڑا سا مال اچھا تھا کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی تھی۔ تو ہمیشہ آپ دیکھیں جو بڑی بڑی بیماری ہوتی ہے نا، وہ بڑے بڑے وہ ایسے لوگ ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی، لیکن جو غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں تھوڑے میں اللہ والا، تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مال میں ایسی برکت ڈالیں گے اور اس مال میں اس کے تمام ضروریات کو اللہ رب العزت پورا کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت اس کے مال میں، اس کی صحت میں اور اس کے تمام چیزوں میں برکت عنایت فرما دیں گے کہ اس کو وہ مال بھی کافی ہو جائے گا، اور دوسرا وہ مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ ہمارے اسلام نے جب بھی اللہ رب العزت نے انسانوں سے کلام کیا ہے تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دینے والا ہمیشہ فرمایا، رسول نے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے ہمیشہ بہتر ہے۔ تو ہمیشہ دینے کی ترغیب کی ہے، ہمیشہ بانٹنے کی ترغیب کی، اور فرمایا کہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جو شخص خرچ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال میں برکتیں دیتے ہیں، مال زیادہ بھی فرما دیتے ہیں اور اس کی ضرورتیں بھی اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ بالکل، تقسیم کرنے سے اور مال کو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ میں ہمارے درمیان حافظ حاشر ثنا خواہ بھی موجود ہیں۔ حاشر، ہم آپ کی طرف آئیں گے کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور احساس ٹیلیتھون ٹیلی ویژن اسکرینز پر آپ کے ٹیلی فون نمبرز بھی موجود ہیں، اور آپ کے سامنے وہ تمام پیکیجز بھی آ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے تیرا غدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے تیرا غدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے،
اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا محبوب کیا